نصاب آ رہے ہیں، جیسے مفتی صاحب بھی ابھی کہہ رہے تھے کہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے پولیشن کا، اور اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں چھوٹی چھوٹی تصویریں دوسری ہیں اور بڑی تصویر ایسی ہے جو اسلام کے خلاف والی چیزیں. تو نصاب ایسا ہے کہ جس نصاب کے اندر قدم قدم پر اسلام، مسلمان اور ان کے عقائد اور ان کے پیغمبر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ یا تاریخ کے بہت کامیاب مسلمان حکمرانوں کے سلسلے میں بدگمانیاں نصاب میں شامل کر دی گئی. تو نصاب کے خلاف پھر اس کے ساتھ ساتھ پڑھانے والے، ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر پڑھانے والے اچھے ہیں تو وہ گیتا، رامائن اور کوئی اور مذہبی کتاب رکھ کر بھی اسلام سکھا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. اور اگر پڑھانے والا تعصب پسند ہو، پڑھانے والے استاذ کے دل کے اندر اسلام کی حقارت ہے، نفرت ہے، دوری ہے، تو اس کو قرآن کا سبجیکٹ بھی دیا جائے گا، عربیات کا بھی پڑھانا مقصود، لغات دی جائے گی، تو بھی وہ پڑھاتے پڑھاتے اس کا ذہن خراب کر دے گا. تو ہمارے بچوں کی ہم صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کر رہے ہیں، لیکن تعلیم و تربیت کے عنوان پر ان کے اچھے مستقبل کے خیال سے ہم بچوں کو ایسی جگہ، ایسے لوگوں کے سپرد کر رہے ہیں جو اسلام اور مسلمان اور قرآن اور تعلیمات سے بالکل تعصب پسند ہیں، شدید نفرت کرتے ہیں. ایسوں کے حوالے ان کا انتظامیہ ویسے ہی، ان کا نصاب ویسے ہی، ان کے پڑھانے والے ویسے ہی. تو پھر یقیناً ہم چاہ کر بھی بچوں کو اسلام سے قریب نہیں کر سکتے. آج دیکھیں کتنا بڑا طبقہ ہے جمعہ میں حاضری کے لیے ان کو بلانا مشکل ہو جا رہا. حالانکہ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جس دن کا احترام کرنے کے لیے انہیں حکم دیا تھا کہ اس دن اپنے آپ کو عبادت کے لیے مختص کر لو، لیکن انہوں نے اس دن کی ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا. اور ہم کو بھی ایک دن جمعہ دیا گیا، اس میں جمعہ میں اذان کے بعد آ کر نماز پڑھنے تک حرمت ہے کہ آدمی کوئی اور کام کرے. اتنا تھوڑا سا وقت ہے، اس کی بھی ناقدری. کتنے لوگ ہیں جو جمعہ میں حاضر ہو رہے ہیں؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جمعہ میں حاضر کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایسے اسکولوں میں پڑھے ہیں جہاں جمعہ میں جانے سے ان کو روکا جا رہا ہے. وہ 15 سال کے، 18 سال کے ہونے تک ایسی انتظامیہ کے زیر نگرانی رہے جہاں پر انہیں عام نمازیں تو چھوڑ دیجئے، جمعہ کے لیے بھی پرمیشن بھی نہیں دیا جاتا تھا، اجازت بھی نہیں دی جاتی تھی کہ وہ جمعہ میں حاضر ہو سکیں. تو جن کی تربیت، جب تربیت کا زمانہ ہے، جس وقت میں آدمی سیکھتا ہے، اس کی عادتیں مضبوط ہوتی رہتی ہیں، اس وقت میں اس کو یہ بھلا دیا، پلا دیا، اس کی یہ عادت اور طبیعت بنا دی گئی کہ وہ جمعہ میں آخری وقت میں صرف نماز کے لیے آتا ہے. یہ اس کی تربیت ہوئی. یہ ایسے ہی اس کے 18 سال اس نے ایسے ہی گزارے ہیں، 20 سال اس کے ایسے ہی گزرے ہیں. تو اب اس کے بعد کی زندگی میں اس سے کہا گیا کہ جمعہ کو آؤ، اب وہ خالی ہے، تب بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ آخر وقت میں جانا ہے. تو یہ جو تبدیلی آئی ہے، یہ کیوں ہم ایسا محسوس کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کی ناقدری ان کے اپنے تعلیمی مرحلے کے اندر ہوئی. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو خرابیاں وہاں سے آ رہی ہیں، جہاں ہم اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت دینے کے عنوان پر وہاں بھیجیں. تو میرے بھائیوں، اب اس کمیوں کو دور کرنے کا وقت اور اس کی ضرورت پورے ملک میں محسوس کی جا رہی ہے، اور خاص طور پر ہمارے درمیان میں حضرت اقدس مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم ہیں. میں تو یعنی حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک صدی پہلے کے بہت بڑے محقق ہیں، محدث ہیں، بہت بڑے مربی ہیں اور حکیم الامت ہیں، وہ جو حکمت کی باتیں، وہ جو دور اندیشیاں تھیں، وہ اس زمانے میں ہمارے استاذ محترم حضرت عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم میں وہ جھلک ہم محسوس کرتے ہیں. حضرت لمبے عرصے سے اور بہت پہلے سے اس بات کی آواز لگا رہے ہیں کہ مدرسوں کے نصاب کے اندر تبدیلی لانا، اور بہت گنجائش ہے کہ وہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس میں شامل کرنا. حضرت
اور اس تڑپ اور طلب کو اور آپ کی اس کو محسوس کرتے ہوئے پورے علاقے کے تلنگانہ کے نہیں پورے ملک کے علماء اس بات کے قائل ہوئے کہ حضرت جو فرما رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نظام نصاب اور انداز طریقہ سب تبدیل ہونا چاہیے. تو ایک تبدیلی ہم لوگوں نے مدرسے میں بھی کرنے کی کوشش کی ہے. اسی سے متعلق آپ کو یہاں جمع کیا گیا ہے. بزرگوں ایک عربی شاعر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یتیم وہ بچے نہیں ہیں جن کے والد مر جائیں. جن کے والد کا انتقال ہو جائے وہ صرف وہ یتیم نہیں ہیں. یتیم وہ بھی ہیں جن کے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں ہو رہی ہے. تو اگر ہم اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندہ رہ کے بھی مردہ ہیں. ہم رہ کر بھی ہمارے بچے یتیم ہیں اگر ہم ان کی تربیت کی تعلیم کی فکر نہ کریں. نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں اگر ان کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر نہ کی جائے. تو صحیح تعلیم اور کی صحیح تربیت عقائد پر، ایمانیات پر، عبادات پر، اخلاق پر، معاملات اور معاشرت کے اوپر جو بنیادی فرائض اور واجبات اور ضروری چیزیں ہیں ان بچوں کے اندر اخلاقی اقدار کیسے پیدا ہوں اس کے لیے کچھ تبدیلیاں آئیں. اس میں آپ سب کا یعنی ساتھ بھی ضروری ہے. تو انشاءاللہ جو کمیاں ہیں کوتاہیاں ہیں جو بھی بیان کی گئی وہ آہستہ آہستہ ختم ہوں گی. پھر ہمارے یہ بچے یقیناً مدرسوں کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہاں سے بچے اب تھوڑے سالوں کے بعد انجینئر بن جائیں گے، لائر بن جائیں گے، ڈاکٹر بن جائیں گے، یا یہ ججز بن جائیں گے، یہ کلکٹر بن جائیں گے، یا فلاں عہدوں پر چلے جائیں گے. ایسا ہرگز نہیں. ہاں یہ تعلیم اور یہ جو تبدیلی لائی جا رہی ہے یہ اس لیے لائی جا رہی ہے کہ ہمارے بچے ڈاکٹروں کے سامنے بیٹھ کر ان کی لغت اور ان کی اصطلاحات کے اندر اسلام کو اور شریعت کو سمجھائیں گے، سکھائیں گے، انہیں بتائیں گے. انجینئروں کو ان کے اصطلاحات کے اندر اور ان کی زبان کے اندر ان کو سمجھا سکیں گے. اس وقت کی ضرورت ہے یہ کہ جو داعیانہ کردار ادا ہونا چاہیے یا رسولوں کو جو بھیجا جاتا ہے اور جو صلاحیتیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی قدرتی طور پر رکھتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ قوم کو قوم کی زبان میں، ان کے انداز میں، ان کی سمجھ اور فہم کے مطابق ان کو سمجھاتے ہیں. تو یہ ڈاکٹروں کو ڈاکٹروں کی فہم کے مطابق، انجینئروں کو انجینئروں کی فہم کے مطابق، سیاستدانوں کو سیاستدان کی فہم اور اس کی اصطلاح کے اندر سمجھا سکیں. آج مسلمان ہیں، بہت اچھے ڈاکٹر بنے ہوئے، بہت اچھے انجینئر، بڑے بڑے عہدوں کے اوپر مسلمان سیاست میں فائز ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اسلامی مدرسوں میں کس بات کی تعلیم دی جاتی ہے. ان کو معلوم ہی نہیں ہے مسلمان اور عہدے بڑے عہدے پر فائز ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو الف با کی مدرسے کی سیڑھیاں تک ان کو معلوم نہیں ہے. تو ان کو اگر صحیح ترجمانی ہو جائے اور ان کو صحیح سکھا دیا جائے، ان کو صحیح سمجھا دیا جائے، یقیناً انہوں نے کبھی نہ کبھی جمعہ کہیں پڑھا ہوگا اور جمعے کے خطبات سننے کا ان کو شوق ہوا ہوگا، لیکن وہ ان کا دین کا معیار وہاں تک نہیں پہنچا جہاں تک پہنچنا چاہیے. تو یہ ہمارے بچوں کے اندر یہ جو تعلیم ہوگی اور یہ تعلیم کی جو تبدیلی لائی جائے گی، اس تبدیلی کی وجہ سے یہ فرق ہوگا کہ وہ ملت کے ہر فرد اور ہر شعبے کے ہر شخص سے انشاءاللہ آنکھ میں آنکھ ملا کر اور اس کو ان کے انداز اور سمجھ و فہم کے اعتبار سے سمجھانے کے قابل بنیں گے. اس کے لیے یہ تبدیلی لائی گئی ہے. اس وقت میں